ایک عورت آ گئی, زبان کی بڑی تیز تھی. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب آئی نا تو صحابی نے دیکھا, جب وہ ہو بی بی آ گئی, ہوئے تو مطلب دل میں بندہ کہتا ہے ہمارے آقا ہیں یار. سمجھ آ رہی نا؟ اگر کوئی یہاں کا بدتمیز بندہ میرے ساتھ ہی کو بات کرے تو آپ تو نہیں کرنے دیں گے, ایسے ہے نا, کیونکہ میں تمہارا صرف جمعے کا امام ہوں, ایسے ہی جی. تو جو سب نبیوں کا امام, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ منہ کی طرف دیکھیں گے؟ سوچی بھی نہ سائیاں ٹوٹے کر کے رکھ دیتے ہوئے. تو اس واسطے یہ کہنا کہ مائیاں کوڑے سڑدیاں سن, مائیاں کوڑے سڑدیاں سن تے صحابی منہ ویکھدے رہندے سن. بندے دا پتر بن مائیاں کوڑا, میں تو لگدا اسے مائی دے منڈے نے سارے جڑے یہ جڑیاں گلاں بیان کردے نے. اوے اسی تے حضور دے دیوانے ہاں, سب جھوٹ ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے, ڈرامے کرتے ہیں لوگ صرف اس لیے مائی کوڑا پھینکتی تھی تو کچھ نہیں. آج اگر کوئی نبی کو بات کرتا ہے تو کیوں؟ میں نے کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. جب کوئی نبی پاک کو بات کرتا تھا, دیکھ ابو بکر نے کیا کیا, دیکھ میرے عمر نے کیا کیا, دیکھ عثمان نے کیا کیا, اور دیکھ اللہ کے شیر مولا علی نے کیا کیا ان کے ساتھ. گرامی قدر حضرات, یہ بات جب آپ کو سمجھ آئے گی پھر اصل مغز ہوتا ہے, مغز سمجھنا ہوتا ہے. یہاں پر ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے, اور وہ یہ ہے, سنیے اور بڑے غور کے ساتھ اس بات کو سنیے. نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ عورت آنے لگی تو وہ صحابی نے جب دیکھا, جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہوئے اس کو دیکھا, اس نے فوراً حضور یہ عورت ہے اور یہ اس کی زبان کی تیزی اتنی مشہور ہے. نبی پاک نے فرمایا خاموش ہو جاؤ, اس کو آنے دو. اس کی وجہ یہ تھی, آقا کریم علیہ السلام فرماتے, بخاری شریف میں حدیث ہے, نصرت بالرعب, فرما اللہ نے میری رعب کے ساتھ مدد فرمائی. حضور کی بارگاہ میں کوئی آئے ڈر جاتا تھا, بول نہیں سکتا تھا, نبوت کا رعب ہوتا ہے. فرمایا میرا دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر کہیں دور بیٹھا ہو, اس کو چل کے کوئی میرا پیغام, میرا نام لے دے, وہ ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. آج دیکھ لو, جب بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے نا تو کئی ایویں کمبل لا پہ پتہ نہیں ان کو کیا. یہ بات یہ نہیں ہوتی کہ فلاں تنظیم ہے, فلاں تحریک ہے, نہیں, یہ یا رسول اللہ کے نام میں رب نے رعب رکھا ہوا. اصل بات وہ سارے ڈرنا شروع ہوتے, یوں 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 وائبریشن شروع ہو جاتی. واسطے اس نعرے پر لوگ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے کہا حلالی تو نہیں لگا سکتا. اچھا وہ عورت آئی, توجہ میری طرف فرمائیے, وہ آ کے پاس بیٹھ, اچھا پہلے آتے ہی اے گال تو او گال سارے نال, جب حضور کی خدمت میں آئی بالکل خاموش ہو کے بیٹھ گئی. انہوں جھٹ حضور بھی توجہ کوئی نہ فرمائی, بیٹھی رہو. پتا انہوں بھی لگ گیا کہ آج سائیاں کو لائیں, میں تو بول بھی نہیں سکتا, چپ کر کے بیٹھی ہوئی. نبی پاک علیہ السلام کھانا آیا, آپ کھانا کھانے لگے, آپ نے ایک لقمہ شریف منہ میں ڈالا اور ساتھ ہی کہا کہ یہ عورت آئی ہے یہاں پر, کھانا کھاؤ گی؟ پہلا سوال. اس نے کہا جی کھاؤں گی. سمجھ تو نساری آ گئی سی, گل سن لو ہے, کھاؤ گی؟ جی ہاں. آپ نے برتن آگے بڑھا, یہ کھاؤ. انہیں کہا اے نہیں کھانا, جرا برتن دے وچ یہ نہیں کھانا. تو آپ نے فرمایا یہ ہاتھ والا لے لو. انہیں کہا یہ بھی نہیں کھانا. تو فرمایا مڑ کیڑا کھانا ہی؟ جدو سمجھ آؤندی ہے میرا چاہ نہیں جاؤندی. انہیں آخیا جڑا لقمہ چبا رہے ہو نا, کدی اپنے منہ دا تبرک دے دیو تے میری بگڑی بن جائے گی. حضور تبرک آپ نے چند ذرے نکال کے اس کی تلی پر رکھے. آپ نے جب دیا, راوی یہ حدیث کہتا ہے قسم خدا کی, اب پہلے اس سے زیادہ بد اخلاق کوئی نہیں تھا. مصطفیٰ جان رحمت نے 1 لقمے کے ذرے دیے, اب اس سے بہترین اخلاق والا کوئی نہیں. میں نے کہا او اما عائشہ کو بھوکنے والے ظالمو, اور جس کو 1 لقمہ نبی کھلا دے, جب اس کا یہ حال ہے تو جس عائشہ کو نبی اپنے ہاتھوں سے کھلائے, پھر میری ماں عائشہ کا حال کیا ہوگا مجھے بتا دو. آج کتے بھونکتے ہیں نبی کی اہل بیت کو, آج کتے بھونکتے ہیں نبی کے صحابہ کو. خبردار, تمہاری زبانیں کاٹ کے کتوں کو ڈال دیں. خبردار کوئی نبی پاک کی اہل بیت اور صحابہ کی طرف کوئی ایسا جملہ بولے. یہ وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا, عائشہ 3 دن تک رب جبرائیل کو بھیجتا رہا میرے پاس, اور کپڑے کے اندر ایک تصویر لپٹی ہوتی تھی, اور کہا جاتا تھا کہ رب نے آپ کے لیے رشتہ پسند کیا ہے. جب میں کھول کے دیکھتا تھا تو عائشہ, جو رب نے میرے لیے عورت پسند کی ہے وہ تو تھی, وہ تو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, فرمایا اے نبی کی بیویوں تمہارے جیسا زمانے میں ہے ہی کوئی نہیں. اور جو نبی کی بیویوں کے خلاف بولے, اس جیسا حرامی بھی زمانے میں کوئی نہیں, اس جیسا حرامی اور ذلیل اور کتا بندہ بھی دنیا میں کوئی نہیں. جو نبی کی بیویوں کے خلاف بات کرے, جو نبی کی اہل بیت کے خلاف بات کرے, جو پنجتن پاک کے خلاف بات کرے, جو 4 یاروں کے خلاف بات کرے, جو نبی کے صحابہ کے خلاف بات کرے, اس سے بڑا بھی بغیرت کوئی نہیں. ہمیں تو چاہیے وہ جو نبی کا بھی نوکر ہو, نبی کی اہل بیت
का भी नौकर हो, नबी के सारे सहाबा का भी नौकर हो। हजरत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा बैठी थी, तो एक शख्स आया आपके पास दीन के मसाइल पूछने के लिए। हुजूर ने कहा था आप पूछ सकते हैं। उसने आके कहा कि फलां इलाके में एक शख्स रहता है जो आपको भौंकता है, आपकी तौहीन के जुमले बोलता है। तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका ने क्या जुमला बोला, ये जो मैंने सारी बात की उसका निचोड़ दे रहा हूँ। आपने फरमाया कि कोई ऐसी बात नहीं है, मैं ईमान वालों की माँ हूं, मैं काफरों की माँ नहीं हूं। समझ तो गई होने हो। पर मैं ईमान वालों की माँ हूं। तो जो अपने ईमान को बताना चाहता है उसको हजरत अम्मा आयशा की शान बयान करनी पड़ेगी। और कोई भी शख्सियत हो, क्यों कोई किसी के खिलाफ बात करे, क्यों बात करे।